بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی صورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو ایک بہت طاقتور اور مختصر صورت ہے۔ یہ صورت خصوصاً رزق میں برکت، دشمنوں سے حفاظت، حاجات کی تکمیل، اولاد کے طلب اور دل کے سکون کے لیے مجرب مانی جاتی ہے۔ یہاں اس صورت کے بارے میں، جو سورۃ کوثر کے نام سے مشہور اور معروف ہے، یہ سورۃ کوثر کا ایک مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ کوثر کا مجرب وظیفہ برائے رزق اور برکت کے لیے، اگر آپ اس وظیفے کو رزق اور برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ سورت باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اول آخر اور دل میں نیت کریں کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیان میں سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ عمل کے بعد دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت بیان کریں۔ اس عمل کی مدت کم از کم 11 دن تک مسلسل کریں، اگر ممکن ہو تو جمعے کے دن سے شروع کریں۔ یہ صورت رزق میں کشادگی اور برکت حاصل کرنے کے لیے بہت مجرب مانی جاتی ہے اور دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے، حاجات جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ اولاد کے لیے اگر اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو اولاد کے لیے بھی یہ صورت بہت مؤثر مانی گئی ہے۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، مثلا جیسے شادی، اولاد، دشمن، دفع سحر و جادو وغیرہ کے لیے، تو برائے کرم وہ واضح کرے تاکہ مخصوص طریقے سے آپ کو بتایا جا سکے، کیونکہ سورہ کوثر کی فضیلت کو سمجھنے اور اس کے وظیفے کے روحانی تاثیر کو محسوس کرنے کے لیے یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو بزرگوں کے روایتوں میں موجود ہے۔ برصغیر واقعہ کچھ یوں ہے کہ برصغیر کی ایک ولی اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک غریب عورت اپنے شوہر کے ہمراہ حضرت کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ عورت کی حالت بہت خستہ تھی اور اس نے شکایت کی کہ گھر میں فاقے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، شوہر محنتی ہے مگر کام میں برکت نہیں ہے، روزی آتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں ہے۔ حضرت جی نے اس عورت کو بہت توجہ سے سنا اور فرمایا، بیٹی تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر حالت وضو میں یعنی پاکی میں 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھا کرو اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ یقین رکھو کہ جس اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوثر عطا کی ہے، وہی تمہیں بھی برکت دے سکتا ہے۔ عورت نے اس وظیفے کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھا۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی حالت بدلنے لگی، شوہر کو نیا کام ملا، برکت آنا شروع ہوئی اور چند ماہ میں وہ جو کبھی فاقوں کا شکار تھی دوسروں کی مدد کرنے لگی۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سورۃ الکوثر صرف زبانی نہ پڑھا جائے بلکہ اسے یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ خیر و کثیر کا ذریعہ سمجھ کر پڑھا جائے۔ سورۃ الکوثر دراصل ہمیں اللہ کے طرف رجوع، نماز اور قربانی کے ذریعے تقرب الی اللہ سکھاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے مقصد کے مطابق، مثلا شادی کے بارے میں، روزگار کے بارے میں، اولاد کے بارے میں وغیرہ وغیرہ سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ ترتیب دے سکتا ہوں۔ کیا آپ کوئی خاص حاجت یا مخصوص حاجت چاہتے ہو تو یقیناً آئیے سورۃ الکوثر کے روحانی مفہوم
اس کے اسرار اور مختلف مقاصد کے لیے خاص مجرب وظیفے کی تفصیل سے رہنمائی کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر کی روحانی گہرائی کے طرف چلتے ہوئے سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیا، جو علم، رزق، اولاد، عزت، قرب الہی اور جنت کی نہریں کوثر کو بھی شامل کرتا ہے۔ مختلف مقاصد کے لیے سورۃ الکوثر کے مجرب وظائف کیے جا چکے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ رزق میں کشادگی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو فجر کے بعد یا عصر نماز کے بعد سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دعا کرتے ہوئے کہیں یا اللہ مجھے اپنے عطا کردہ کوثر میں سے رزق کا حصہ دے دے۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ بھی ہمارے ساتھ سورۃ الکوثر کا ورد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ درود شریف۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، دشمنوں سے حفاظت اور عزت کے لیے روزانہ بعد نماز فجر سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں اے اللہ میرے شانی دشمن کو بے اثر کر دے، جیسے تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو کیا۔ دل کی بے سکونی اور بے برکتی کے علاج کے لیے جمعرات کے رات کو تنہائی میں 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، اس کے بعد گہری دل سے دعا کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ کرنے کے لیے کچھ شرائط ضرور ہیں۔ سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ وظیفہ ہمیشہ باوضو ہو کر کریں، زبان کے ساتھ دل کو بھی حاضر رکھیں، صرف الفاظ نہ پڑھیں، ان کی معانی اور یقین کے ساتھ عمل کریں۔ حرام رزق، جھوٹ، غیبت، حسد سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ وظائف کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، صدقہ کرنے سے قبر روشن ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے قبر کی کشادگی ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے جنت میں آسانی ہو جاتی ہے، صدقہ کرنا جنت کے داخل ہونے کا سبب بنتا ہے، صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اسکیپ مت کرنا، کیونکہ جب آپ اسکیپ کر کے سنیں گے تو بات صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، کیا آپ وظیفے کسی خاص مسئلے کے لیے کرنا چاہتے ہیں
تو سورۃ الکوثر ایک مختصر بہت ہی طاقتور سورت ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی اور خوشخبری دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اس سورت کا شان نزول اور مفہوم نہایت اہم ہے۔ آئیے ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں ایک واقعے کے ساتھ۔ سورۃ الکوثر کا ورد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ شان نزول اور پس منظر اس صورت کا کچھ یوں ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما انتقال کر گئے تو قریش کے کچھ سرداران، خاص طور پر عاص بن وائل نے تانا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہیں، یعنی بے نسل، ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس تانے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی خیر کثیر، نہر، جنت میں علم، امت، شان، مقام محمود وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ دشمنوں کی باتوں پر غم نہ کر، وہی لوگ اصل میں بے نام و نشان ہوں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ ایک اہم واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک قیامت تک جاری ہے اور جاری رہے گی۔ جب عاص بن وائل اور دوسرے دشمنوں کے نسل نام تاریخ میں مٹ گئے، اس واقعے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی سچائی کو ظاہر کر دیا۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نسل و نشان ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر کوئی آپ پر ظلم کرے، طعنہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نیکی کے راہ پر چلتے رہیں، اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا۔ نماز اور قربانی کا ذکر اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عملی طور پر ادا کریں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سورۃ الکوثر کی مزید تفسیر یا روحانی فوائد بھی بیان کر کے بتا سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، جی بالکل، آئیے سورۃ الکوثر کے مفہوم کو مزید بڑھا دیتے ہیں، وضاحت کے ساتھ ایک دل کو چھو لینے والے واقعے کے ذریعے سے سمجھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ کوثر کے عملی مظاہر کو بیان کرتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کوثر کا عملی ظہور نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کا پھیلاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے بچپن میں وفات پا گئے تو مکہ کے مشرکین خصوصاً عاص بن وائل نے طنزیہ انداز میں کہا، دیکھو محمد ابتر ہو گئے، ان کا کوئی بیٹا نہیں رہا، ان کا نام مٹ جائے گا۔ یہ جملہ بہت دل دکھانے والا تھا ایک باپ کے لیے جو پہلے ہی بیٹے کے صدمے میں سے دوچار ہو۔ یہ طعنہ ایک اور زخم تھا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے تسلی کے طور پر سورۃ الکوثر نازل کی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا عملی مفہوم ایک عظیم واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی، ان کے بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذریعے اہل بیت کا مبارک سلسلہ دنیا بھر میں پھیل گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عاص بن وائل اور دیگر دشمنوں کے نام تاریخ کے صفحات سے مٹ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دن میں لاکھوں بار اذانوں، خطبوں، دعاؤں میں لیا جاتا ہے۔ یہی کوثر ہے، خیر کثیر ہے، نسل کی محبت، مقام محمود اور
وہ مقام جو اللہ نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ صبر اور یقین جب دنیا تانے دے اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ بہتر بدلہ دیتا ہے۔ نماز اور قربانی نعمت ملے تو شکر گزاری کا بہترین طریقہ عبادت ہے۔ باطل کو وقتی غلبہ ملتا ہے مگر انجام حق کا ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اصل بے نسل وہ ہوتا ہے جو نیکی اور خیر سے خالی ہو، جیسے عاص بن وائل۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سے متعلق ایک واقعہ حضرت سے بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن معزز سامعین اکرام، اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیشن میں آپ اپنے نمبر کے ساتھ اس واقعے کے بارے میں بتائیں تاکہ میں آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔